نبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ایکو کم محترم حضرات حضور مفتی اعظم مالوہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا کی ذات بابرکت ہمارے سامنے جلوہ گر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد منور صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں میرے بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن صاحب مجلس کے کہنے پر میں حضرت کی دعائیں لے کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل وعلا اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت کا انداز ہے بڑا ہی پیارا انداز ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، بے ایمان لوگوں کو نہیں دیا جا رہا۔ کوئی شخص داڑھی رکھے ہوئے ہو، اسے کہا جائے کہ آپ داڑھی رکھ لیجئے۔ کوئی کھڑا ہو، اسے کہا جائے کہ کھڑے ہو جائیے۔ کوئی کہے کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اسے کہا جائے کہ بیٹھ جائیے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان دو طرح کا ہے، ایک ہے اصل ایمان اور ایک ہے کمال ایمان۔ دو طرح کا ایمان۔ اصل ایمان، اس ایمان میں تمام لوگ برابر ہیں، یعنی ضروریات دین پر ایمان لا کر کے، اور اس ایمان کے لیے اس ایمان کی تعریف جو ہے علماء نے فرمائی تو کہا تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، یہ دو چیزیں ہیں جن کا مجموعہ ایمان کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کی گواہی دینا زبان سے اور دل سے اس بات کا اقرار کرنا، اور اسی طرح حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ کچھ ائمہ نے اس میں ایک جز کا اور اضافہ کیا عمل بالارکان کا، لیکن یہ اتفاق ہے کہ یہ دو جز جو ہیں ایمان کی تعریف کے لیے کافی ہیں۔ بہرحال اس پر تو کوئی گفتگو نہیں، بات ہے کمال ایمان کی۔ کمال ایمان میں لوگ برابر نہیں، کیفیت ایمان میں لوگوں کا درجہ برابر کا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا ایمان کمزور ہے اور کچھ لوگوں کا ایمان زیادہ ہے۔ کمال ایمان کی بات کر رہا ہوں۔
ایسے بھی حضرات پائے جاتے ہیں کہ جن کا ایمان اس قدر مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ ان کا وہ ایمان راتوں کو انہیں بستر سے جدا کر کے تہجد کے مصلی پر بھی کھڑا کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا کہ انہیں 5 وقتہ نمازی بھی نہ بنا سکا کہ وہ 5 وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی عبادتیں کریں۔ تو یہ ہے ایمان کی بات کہ اس میں لوگ برابر نہیں۔ تو اس ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کم ہوتے جا رہا ہے یا بڑھتے ہوئے چلے جا رہا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے اور بڑھ رہا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ کہ آپ کا تعلق اللہ اس کے رسول سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ایمان گھٹتا ہوا جا رہا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ و رسول سے آپ کا تعلق جو ہے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اس بات کی فکر کرے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف بھی اس کی توجہ ہونی چاہیے کہ جو وسوسات میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان وسوسوں کا علاج کیا ہے، کیونکہ جب تک بندہ بیماری کو نہیں جانے گا اس کا علاج کس طرح سے کرے گا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا۔ اب صحابی رسول کے نزدیک عقل مند اور ہوشیار کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کرتا رہے کہ یہ ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، ٹھیک۔ اور آپ ذرا دیکھیں، کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے اور ایمان گھٹ رہا ہوتا ہے، مگر انہیں جو ہے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ رب فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، ان کے دل سے ایمان جا چکا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں اس ایمان کی خیر منانا چاہیے کہ ایمان باقی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک دودھ کا پیالہ کسی جگہ رکھ دیا جائے تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ اس پیالے سے نہیں گرے گا، لیکن وہی دودھ کا پیالہ اگر کسی گھوڑے پر سوار ہو کر کے اسے ہاتھ میں لے لیا جائے اور سواری کی جائے تو بندہ پورے طور سے مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ اس کی فکر لگی رہے گی کہیں یہ دودھ چھلک نہ جائے، اور چھلکتے چھلکتے ایسا ہوگا وہ پیالہ خالی ہو جائے گا۔ تو کہیں یہ دل جو ہے ہمارا یہ ایمان کا ظرف ہے، اس دل کی فکر کرنی چاہیے کہ اس دل میں ہمارا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں ہے، اس دل سے کہیں چھلکتے چھلکتے ایمان کم تو نہیں ہو گیا، ختم تو نہیں ہو گیا۔ ہر بندے کو اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور یہ جائزہ مہینے مہینے، ہفتے ہفتے نہیں بلکہ ہر روز ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے خواتین اگر گھر میں جھاڑو نہ لگائیں، صاف صفائی نہ کریں تو وہ گھر کیسا ہو جاتا ہے؟ میلا ہو جاتا ہے، دھول اٹ جاتی ہے اس کے فرش پر، اور اسی وجہ سے صفائی کی جاتی ہے تاکہ وہ گھر صاف ستھرا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر دھول اور گرد جم جاتی ہے، وہ گرد میں اٹ جاتا ہے، اسی طرح ایمان جو ہے یہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس ایمان پر بھی گرد چڑھ جاتی ہے، دھول چڑھ جاتی ہے۔ یہ دھول کیسی ہوتی ہے؟ وہ بندہ نماز سے دور ہونے لگتا ہے، روزہ نماز سے دور ہونے لگتا ہے، اچھی باتیں اس کے دلوں پر اثر انداز نہیں کرتی، وہ اچھی مجلسوں میں جانا پسند نہیں کرتا۔ جب یہ کیفیت آپ کی بننے لگے تو آپ سمجھ جائیے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ خدا کی آیتیں سن کر کے دل اندر سے حرکت نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر کے اگر اندر سے دل تڑپتا نہیں ہے تو آپ یہ یقین مان لیں کہ آپ کا ایمان جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایمان پر بھی گرد چم جاتی ہے، تو اس ایمان کی فکر کریں، اور اس کا علاج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ
اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، اللہ سے سوال کرتے رہا کرو، اس کی بارگاہ میں دامن مراد کو پھیلا کر کے مانگتے رہا کرو۔ کیا مانگو؟ حضور فرماتے ہیں ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے، تمہارے ایمان کو تازگی بخش دے۔ یہ دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم فرمائی اپنی امت کے لیے۔ اب ذرا دیکھیں، میں جلدی بات ختم کروں کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی کس طرح سے فکر کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کی ملاقات حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنظلہ سے پوچھا کیف حالک یا حنظلہ، اے حنظلہ کس حال میں ہو تم، تمہارا حال چال کیا ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا اے ابو بکر کیا حال پوچھتے ہو، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، تم یہ کیا بات کر رہے ہو، تم صحابی رسول ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان رکھتے ہو، اور کہتے ہو کہ تم منافق ہو چکے ہو۔ منافق کی سزا بھی تمہیں یاد ہے، قرآن نے کیا ارشاد فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ تم یہ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اس پر غصہ نہ ہوئیں، میں اس کی وجہ بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ پر غور کیا، اپنے دل پر غور کیا، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں ہوتا ہوں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہوتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ جنت و دوزخ میرے سامنے ہے، میں اپنی آنکھ سے جنت و دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، میرے دل کی کیفیت کچھ الگ ہی ہو جاتی ہے، خشیت الہی کا غلبہ مجھ پر طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مگر جو ہی میں حضور کی مجلس سے جدا ہوتا ہوں، اپنے گھر آ جاتا ہوں، گلیوں میں آ جاتا ہوں، تو مجھے دنیا کی فکر ہونے لگتی ہے، مال و دولت کی فکر ہونے لگتی ہے، بچوں اور بیوی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دل کی تبدیلی ہے، اس کی حالت کی جو تبدیلی ہے، اسے دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ حنظلہ منافق ہو چکا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا اے حنظلہ یہ تو ہم سب کا حال ہے، یہ کیفیت تو ہم سب کی بنتی ہے۔ اچھا عام طور سے اگر بندہ اپنی کوئی کمی کسی کے سامنے ذکر کرے، عاجزی کرے، تو سامنے سے بندہ کیا کرتا ہے، وہ ایڈوائس دینے لگتا ہے، اس کو نصیحت کرنے لگتا ہے، اور سامنے والے کی دلجوئی نہیں کرتا۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنظلہ کی یہاں دلجوئی کی اور فرمایا اے حنظلہ یہ حال تو ہم تمام ہی لوگوں کا ہے، لہٰذا یہ دل کا معاملہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اسے حل بھی وہی کریں گے جو دلوں کے طبیب ہیں۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، حضور سے اس کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا ماجرا کہہ دیا حضور کے بارگاہ میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حنظلہ سے کہا اے حنظلہ اب ذرا غور کرو جو میں بات کہنے والا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں الا تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، اے حنظلہ جو تمہاری کیفیت میرے بارگاہ میں ہوتی ہے، میری مجلس میں بیٹھ کر ہوتی ہے، اور ذکر کی حالت میں یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں، تلاوت قرآن کی حالت میں جو کیفیت تمہارے ایمان کی میری مجلس میں بنتی ہے، اگر تم اس کیفیت کو قائم رکھو، اس پر دائم رہو، تو اے حنظلہ تم راستوں سے بھی گزرو گے، اپنے گھر میں بھی جلوہ گر رہو گے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرشتے لصافحتکم الملائکہ، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ مگر آگے حضور ارشاد فرماتے ولیکن یا حنظلہ ساعۃ ساعۃ، مگر اے حنظلہ یہ دل ہے اس کی کیفیت بدلتے رہتی ہے، اور دل کو قلب کہا جاتا ہے، دل کو قلب کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک کیفیت پر ٹکتا نہیں ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے اپنے دل کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اندر جو ایمان لیے ہوئے ہیں وہ ایمان محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ جب 13ویں صدی شروع ہوئی تو اس کی جو پہلی فجر تھی آپ نے فجر ادا کی اور زار و قطار رونے لگے،
اور 3 دن تک مسلسل آپ آنسو بہاتے رہے۔ تو حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور میں 3 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ زار و قطار آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے سلیمان کیا تمہیں نہیں معلوم 13ویں صدی شروع ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور 3 دن ہو گئے 13ویں صدی جو ہے شروع ہو چکی۔ تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے کہا جس رات 12ویں صدی ختم ہو کر کے 13ویں صدی لگ گئی تھی، شروع ہو رہی تھی، اس کی ابتدا ہو رہی تھی، اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے ایک قافلہ دیکھا جو ایک طرف وہ بڑھ رہا ہے، اور اس قافلے میں ایک شخص پکار پکار کر یہ نعرہ لگا رہا ہے، یہ آواز بلند کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگ، ہم رفتہ رفتہ ایسے زمانے کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جس وقت کہ 1000 آدمی جب مریں گے تو ان 1000 آدمیوں میں 999 مرنے والے کفر پر ہوں گے اور ایک مسلمان ہوگا۔ 999 افراد کفر پر مریں گے اور ایک سچا مسلمان ہوگا۔ وہ 13ویں صدی کی بات کر رہے تھے۔ آج کون سی صدی چل رہی؟ 14ویں صدی چل رہی ہے، 21ویں صدی غالباً 21ویں یا 22ویں صدی چل رہی۔ تو اس دور کا عالم کیا ہوگا؟ اور اپنے ایمان کی تو اس وقت زیادہ ہی خیر منانی چاہیے جس زمانے میں طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہو، اور جہاں پر نیکیوں کا جذبہ کم ہوتا چلا جا رہا ہو، لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوں، ایسے ماحول میں ایمان کی فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور اس ایمان کی فکر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تعلیم اور ارشاد فرمائی اور ایک دعا ارشاد فرمائی، وہ ہر گھڑی مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم زدنی ایماناً، اے اللہ میرے ایمان کو بڑھا دے، میرے ایمان میں اور اضافہ عطا فرما، ویقیناً، اور میرے یقین میں اضافہ عطا فرما، وفقہن، اور فرماتے اے اللہ جو تو نے دین کی سمجھ مجھے عطا فرمائی اس سمجھ میں اور اضافہ عطا فرما، اس سمجھ میں عطا، اللہم زدنی ایماناً و یقیناً و فقہاً، اے اللہ میرے ایمان کو بڑھا دے، اے اللہ میرے یقین کو بڑھا دے، اے اللہ میری فقہ کو، میری سمجھ کو بڑھا دے۔ ہم نے عام طور سے تو یہ دعا کی ہے اللہم زدنی علما نافعا و رزقا حلالا، یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح یہ دعا بھی کرتی رہنی چاہیے۔ جب جب آپ نماز پڑھیں اپنے ایمان کی خیر کی دعائیں بھی مانگا کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئیں اور گڑ گڑائیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور آپ ایمان کے ساتھ جائیں گے اس دنیا سے۔ ٹھیک ہے، یہ چند باتیں جو تھیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں، اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔